دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شدید العقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ پوری آیت کا ترجمہ تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ کئی سارے مضامین ایک ہی آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں، نہ پوری آیت پر گفتگو کرنی ہے، بس شروع کا جو حصہ ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اتنا ہی ترجمہ بھی ہوگا، اتنی ہی پر گفتگو کی جائے گی۔ دیکھیے ترجمہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اے ایمان والو حج اور عمرے کو جب شروع کر دو تو اللہ کے لیے اس کو پورا کر دو، یہ ہے عنوان۔ بقیہ مضامین دوسرے ہیں، اس پر انشاءاللہ اگلے دروس میں گفتگو ہوگی، اس کا ترجمہ بھی میں نے اس لیے نہیں چھیڑا کہ اسی پر وقت شاید ناکافی ہو۔ یہ احکام کا بیان چل رہا ہے، ابواب البر، اور ہم نے سورہ بقرہ کے نصف سے احکام اسلام میں مختلف چیزیں دیکھیں، تقریباً 10 احکام یہاں تک پورے ہو گئے۔ 11واں حکم جو ہے وہ حج اور عمرے کا ہے۔ اس سے پہلے رمضان کے روزوں کا بیان تھا، رمضان المبارک کے روزے، اور حج کے جو مہینے ہیں وہ رمضان کے بعد آتے ہیں، شوال ہی سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، احرام پہننے والے شوال ہی سے نکل پڑتے ہیں، ارادوں میں آ جاتے ہیں، تیاریوں میں آ جاتے ہیں۔ تو رمضان کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کے بیان کو ذکر کیا، درمیان میں جہاد سے متعلق کچھ موضوعات تھے، وہ بھی چونکہ مسلمان مکے سے ہجرت کر کے جب مدینہ چلے گئے تو مدینے سے عمرے کے نیت سے آئے تو راستے میں ان کو رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں حج کے مضامین اور حج کے احکام اللہ نے ذکر فرمائے۔ یہاں جو آیت ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ حج کی فرضیت کی آیت نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ حج فرض ہے، حج کی فرضیت کی آیت سورہ آل عمران میں ہے۔
چوتھے پارے کے شروع میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وہ آیت جو ہے وہ حج کے فرضیت کی آیت ہے۔ اب جو موضوع ہے حج اور عمرہ، حج کہتے ہیں ارادہ کرنے کو، حج کے لغوی معنی آتے ہیں ارادہ کرنے کے۔ اب چونکہ حاجی اور حج کے لیے نکلنے والا اپنے وطن سے حج کے ارادے سے نکلتا ہے، لہٰذا اس پورے عمل ہی کا نام حج قرار دے دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے پوچھا تھا جب وہ انسانی شکل میں آئے تھے، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم نمازوں کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو، اور استطاعت ہو تو حج کرو۔ تو اسلام کی بنیادی عبادتوں کے اندر، ارکان اسلام کے اندر حج 5ویں نمبر پر آتا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے، انکار کرنے والا کافر مانا جائے گا، چونکہ یہ ارکان اسلام ہیں اور ارکان اسلام پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اور حج کا معاملہ ایسا عجیب و غریب ہے کہ اس میں 80% عبادات وہی ہیں جو اسلام سے پہلے تھی، بس اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں اس میں اصلاح فرما کر اس کو برقرار رکھا۔ دنیا میں حج کب سے شروع ہوا؟ تو سب سے پہلے حج حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا۔ فرشتے تو کرتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام نے حج فرمایا۔ کیسا حج تھا اللہ جانتے۔ دیگر انبیاء اپنے اپنے زمانے میں ہر نبی نے حج کیا۔ ہمارا جو حج کا طریقہ ہے اس امت کا، وہ اکثر و بیشتر ملت ابراہیمی سے ملتا جلتا ہے۔ اس امت میں حج کی فرضیت کب ہوئی؟ تو اس کے لیے سن 9 ہجری، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ فتح کرنے کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض فرمایا۔ اور پہلا حج اس امت کا جو کیا وہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت تھی اور 1 لاکھ سے زائد صحابہ اس حج میں حضور کے ساتھ تھے۔ آپ نے بار بار یہ فرمایا تھا تعلموا منی المناسک، اے میرے صحابہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، اگلے سال میری تمہاری ملاقات ہوگی نہیں مانو۔ تو حضور نے بار بار اس طرف اشارہ فرمایا تھا کہ حج کے طریقے سیکھ لو، حج کا طریقہ سیکھ لو۔ تو حج اسلام کی تکمیلی عبادت ہے۔ تکمیلی عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ عام طور پر جس کا حج مکمل ہو گیا اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا اسلام مکمل ہو گیا، اس لیے کہ نماز اپنے علاقے میں، روزہ اپنے علاقے میں، زکوٰۃ اپنے علاقے میں، کلمہ طیبہ کا اقرار اپنے علاقے میں، یہ تو ہر مومن کرتا ہے۔ لیکن ایک ایسا عمل ہے حج والا کہ یہ اپنے علاقے میں نہیں ہو سکتا، اس کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، اسباب ہونے ضروری ہوتے ہیں، راستے کا امن ضروری ہوتا ہے، اگر خاتون ہے تو محرم کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور حج کے لیے خرچ کا انتظام ضروری ہوتا ہے، اور جانے آنے تک کا خرچ گھر والوں کے لیے رکھ کر جانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ان تمام شرائط پر آدمی پر حج فرض ہوتا ہے۔ تو ہر ایک پر حج کی فرضیت اللہ نے نہیں رکھی، استطاعت کی شرط کے ساتھ رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں، من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو وہاں تک جانے اور آنے کی استطاعت اور طاقت اور سکت رکھتے ہیں۔ تو یہ حج ہے، اور حج کا حکم ہے کہ وہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، ایسے ہی حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اور عمرے کو ایک ساتھ بیان فرمایا۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا حج تو فرض ہے لیکن عمرہ شاید واجب ہوگا۔
جبکہ یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ عمرے کے بارے میں یہ اتفاقی حکم فیصلہ ہے کہ عمرہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک عمرہ واجب ہے، ہمارے نزدیک، شوافع کے نزدیک، مالکیہ کے نزدیک عمرہ سنت ہے، کریں تو بہت بڑا ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن حج صاحب استطاعت لوگ اگر استطاعت کے باوجود نہ کریں تو حضور نے فرمایا کہ وہ یہودی مرے، نصرانی مرے، عیسائی مرے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ یعنی استطاعت اور مال کے ہونے کے باوجود حج کے لیے نہ جائے تو بہت سخت وعید ہے۔ اور حج کرنے والے کے بارے میں آقا نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور اور حج مقبول کا بدلہ جنت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ اور حج مبرور کسے کہتے ہیں تو اس کے لیے قرآن کریم کی اگلی جہاں ہم لوگوں نے آیت ختم کی اس کے بعد حج کے آداب آ رہے ہیں۔ فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کچھ خاص مہینوں اور دنوں میں ہونے والا عمل ہے۔ فمن فرض، جس نے اپنے اوپر حج فرض کر لیا، فلا جدال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، فرمایا کہ وہ نہ کوئی گندی بات کرے حج کے دنوں میں، نہ کسی سے کوئی گناہ کا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑا کرے۔ ان تین چیزوں سے بچتے ہوئے جو آدمی حج کرتا ہے اس کے حج کو حج مبرور اور حج مقبول کہا جاتا ہے۔ اور حج کے لیے سب سے پہلی شرط انسان کی نیت کا درست ہونا ہے، جیسا کہ اس آیت میں بھی اشارہ ہے کہ حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کے لیے۔ حاجی کہلوانے کی نیت سے حج نہ کرے، حاجی اس لیے حج نہ کرے کہ میں لوگوں میں حج والا کہلاؤں، بلکہ حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کا حکم سمجھ کر کرے۔ اگر اس نیت سے ہو رہا ہے کہ حج سے آنے کے بعد لوگ میرا احترام کریں، دعوتیں ہوں، استقبال ہو اور لوگ مجھے حاجی کہیں اور اپنے نام کے ساتھ الحاج لگاؤں، تو یہ نیت خراب ہے اور ایسا حج قبول نہیں ہوتا۔ دوسری شرط مال حلال کا لگائے، حرام مال سے حج ہوگا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا، حلال مال سے حج کرے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حج کو سیکھ کر کرے، جو اس آیت کے اندر اشارہ ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اے لوگو حج کو سیکھو اور اس کو پورا کرو۔ ایسا نہیں کہ کوئی عمل تم نے چھوڑ دیا ہو، کوئی رکن تم نے چھوڑ دیا ہو، کوئی ادب تم نے چھوڑ دیا ہو، کوئی فرض تم نے چھوڑ دیا ہو، کوئی واجب تم سے چھوٹ جائے۔ حج جو عبادت ہے یہ جسمانی بھی ہے اور مالی بھی ہے، انسان کا جسم بھی تھکتا ہے، انسان کا مال بھی لگتا ہے، اور پورے حج کا جو طریقہ کار ہے وہ صرف اور صرف 5 دن کے اندر مکمل ہونے والا عمل ہے۔ حج صرف 5 دن کا نام ہے۔ سفر جو ہوتا ہے ہندوستان سے وہ 40 دن کا ہوتا ہے، 35 دن کا ہوتا ہے، 38 دن، وہ پورا سفر حج تو ہے، لیکن عمل حج جو اس میں ہوتا ہے، حج والا جو عمل ہے وہ صرف 5 دن کا ہوتا ہے۔ 8 ذی الحج کی صبح سے 12 ذی الحج کی مغرب تک یہ حج مکمل ہوتا ہے، 13 ذی الحج تک 8 9 10 11 12، 13واں دن جو ہے وہ اگر کوئی 12 کی شام تک اپنے مینا سے نہ نکلے تو پھر 13 کے دن اس کو رہنا ہوتا ہے۔ تو اصل جو حج ہے وہ 5 دن میں پورا ہو جاتا ہے۔ 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 11 اور 12، ان 5 دنوں کا نام حج ہے۔ حج میں 3 فرض ہیں، 6 واجبات ہیں۔ پہلا فرض حج کا نیت کے ساتھ احرام پہن لینا۔ دوسرا فرض حج کا میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک کچھ دیر کم از کم وہاں وقوف کرنا۔ تیسرا فرض جو حج کا ہے وہ مکۃ المکرمہ میں جو بیت اللہ ہے ان 3 تاریخوں میں بیت اللہ کا طواف کرنا، جس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ حج کے یہ 3 فرض ہیں، اور حج ایک ایسی عجیب و غریب عبادت ہے کہ اس میں کتنا ہی جاہل آدمی کیوں نہ چلا جائے، نماز میں سلام سے تکبیر سے لے کر سلام تک کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے، حج میں نہیں ہے۔ بس ایک چیز آدمی یاد کر لے، اس کو کہتے ہیں تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔
یہ ترانہ آدمی یاد کر لے، بس کرنے کا کوئی کام اسے نہ آتا ہو، پڑھنے کی کوئی چیز اسے نہ آتی ہو، حج کے 5 دن وہ اس تلبیے کی برکت سے نکل جاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب عبادت اللہ نے رکھی ہے، کتنا آسان لگ رہا نا، شوق پیدا ہو رہا۔ پڑھنے کی کوئی چیز نہ آتی ہو، بس کرنے کے کچھ کام آدمی ذہن میں رکھ لے۔ تلبیہ فرض ہے، ایک مرتبہ زور سے پڑھنا تلبیہ فرض ہے احرام پہنتے ہوئے، اور باقی جو تلبیہ ہے وہ ہوتا رہے پورے سفر کے اندر۔ اور اس کا جو طریقہ ہے وہ یعنی کب تک تلبیہ پڑھا جائے گا وہ پھر آگے تفصیل میں ہم سنیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو حاجی کے لیے ضروری ہے وہ تلبیہ کا سیکھنا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سے حجاج یہاں سے آتے ہیں، عمرے کے لیے بھی تلبیہ کی ضرورت پڑتی ہے، صرف حج کے لیے نہیں۔ تلبیہ کا تعلق احرام سے ہے، جیسے احرام آدمی نے پہنا اب وہ تلبیہ پڑھنا شروع کر دے گا، جیسے ہی اس نے تلبیہ پڑھا اس پر احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں جو عام آدمی کے لیے حلال اور جائز ہوتی ہیں وہ احرام پہنے ہوئے آدمی کے لیے حرام اور ناجائز ہوتی ہیں۔ یہ ایک عبادت ہے عاشقانہ، اور اللہ سے اپنی محبت کے اظہار کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس کا مظاہرہ ہوتا ہے، جو سب سے پہلے آدمی کو تلبیہ درست کر لینا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سے حجاج آ تو جاتے ہیں بیچارے، لیکن تلبیہ کے الفاظ بھی ان کے درست نہیں ہوتے، تو ہم لکھواتے تھے کہ آپ اس کو لکھ لو اور دیکھ کر کم از کم پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ صرف احرام کی چادریں لپیٹ لینے سے احرام میں آدمی داخل نہیں ہوتا، اس لیے کہ احرام چادروں کا نام نہیں ہے، بلکہ احرام تو اس پورے کیفیت کا نام ہے کہ آدمی نے نیت کی کہ مولا میں تیرے گھر میں آ رہا ہوں، تو تیرے گھر آنے کے لیے مجھے یہ لباس پہننا ہے، میں یہ لباس بھی پہن رہا ہوں، اور جو الفاظ مجھے ادا کرنے ہیں میں وہ الفاظ بھی ادا کر رہا ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، ایک مرتبہ احرام پہنتے ہوئے تلبیہ زبان سے پڑھنا فرض ہے، اور اگر کسی کو تلبیہ یاد نہیں ہے تو اس کا احرام ہی ابھی شروع نہیں ہوا۔ تو اتنا اہم ترین مسئلہ ہے، اور اکثر حضرات اس پر اہمیت نہیں دیتے، جس کے نتیجے میں ان کا حج بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے، عمرہ بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور اتنا مقدس اور مبارک عمل آدمی کا وہ نقصان کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب مسلمان تلبیہ ضرور یاد کریں اور تلبیہ کے الفاظ کو درست کر لیں۔ اس نیت سے تلبیہ یاد کریں کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ مجھے حرم شریف میں اور حرم شریف کے سفر کے لیے قبول کرے گا، اور اس سفر میں مجھے تلبیہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ میں جب بھی اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو تلبیہ پڑھا ہی دیتا ہوں، آج آپ حضرات بھی پڑھ لیجئے، آہستہ پڑھیں، چیخنا نہیں ہے، وہ وہاں چیخنا ہے، میدان عرفات میں چیخنا ہے، مزدلفہ میں چیخنا ہے، اور مینا میں چیخنا ہے۔ اتنا چیخ کر پڑھتے تھے صحابہ کہ صحابہ کے حلق سوکھ جاتے تھے، تلبیہ اتنا چیخ کر پڑھتے تھے صحابہ کہ ان کے حلق سوکھ جاتے تھے۔ حضور کبھی کہتے تھے کہ تھوڑا سا پانی پی لو، حلق سوکھ رہا۔ اور ہم نے ہندوستان کے حاجیوں کو دیکھا کہ وہ جدہ سے سفر بس کا شروع ہوتا ہے تو بس 2-4 مرتبہ وہ ٹور آپریٹر کی یاد دلانے پر پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر معاملہ ختم۔ شرماتے ہیں ہم کہ بھئی میں زور سے پڑھوں تو بازو والا کیا سمجھے گا، حج کے سفر میں اللہ اور ہمارے علاوہ دنیا میں کوئی ہے نہیں۔ اس احساس کے ساتھ آدمی حج کا سفر کرے تو تلبیہ پڑھیں، الفاظ یاد، آسان الفاظ ہیں، گڑبڑ ہو جاتے ہیں، کبھی اونچ نیچ ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس نیت سے آپ کو بھی یاد کرنا ہے، مجھے بھی دہرا لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی ہمیں حرم شریف بلائے گا، اور ہمیں احرام کی چادریں لپیٹ کر تلبیہ پڑھنے والوں میں اللہ ہمیں شامل کرے گا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک
لا شریک لک، یہ ہے تلبیہ۔ احرام کی چادریں پہنتے ہی جیسے ہی ہم لوگوں نے یہ تلبیہ ایک مرتبہ زبان سے پڑھا، ہمارے لیے احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب احرام کیا ہے؟ دو چادروں کا نام ہے، دو کپڑوں کا نام ہے۔ مرد کے لیے جو احرام ہوتا ہے وہ دو چادریں ہوتی ہیں جو بغیر سلی ہوئی ہوتی ہیں، جسم کے ڈیزائن پر سلی ہوئی نہیں ہوتی، بس چادریں ہوتی ہیں۔ زیادہ پسندیدہ سفید چادر ہے، دوسرے رنگ کی اگر کوئی پہنے جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن چونکہ سب سفید میں ایک کالا ایک عجب سا لگتا ہے تو سب ہی سفید پہن لیتے ہیں، تو ورنہ مسئلے کے حساب سے دونوں طرح کی چادریں الگ الگ رنگ کی بھی پہنی جا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو چادریں ہیں احرام کی، ان چادروں کو پہن کر آدمی کو سلے ہوئے کپڑے اپنے جسم سے ہٹا دینا ہے۔ ٹوپی نہیں پہن سکتے، کرتا قمیص نہیں پہن سکتے، اندر پہنی جانے والی چیزیں نہیں پہن سکتے، پاجامہ اور شلوار نہیں پہن سکتے، اس لیے کہ یہ سلی ہوئی چیزیں ہیں۔ بے سلی ہوئی چیز آدمی پہنے اور وہ چادر ہے۔ بعض حضرات کا پیٹ بڑا ہوتا ہے اور ان کو سطر کا معاملہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کھلی چادر پہننا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کھلی ہوئی چادر کو آگے سے سلا کر، جیسے ہم گول لنگی پہنتے ہیں سلی ہوئی، اس طرح سے اگر اس کو سلا دیا جائے تو اس کی بھی اجازت ہے، یہ بھی احرام کی چادر مانی جائے گی۔ منع کیا ہے؟ جسم کے ڈیزائن پر سلا ہوا ہونا منع ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلق سلا ہونا منع ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جسم کی ہیئت اور شیپ پر سلا ہونا یہ منع ہے۔ مطلق اگر دو چادروں کے کنارے ملا کر سی دیا گیا اور گول لنگی ہم نے باندھ لی تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اب احرام کی جو پابندیاں ہیں مردوں کے لیے کچھ زیادہ ہیں، عورتوں کے لیے بہت کم ہیں۔ عورتوں کا احرام کیا ہے؟ عورت کے لیے احرام کا نہ کوئی کپڑا ہے، نہ کوئی الگ سے چادر ہے، نہ کوئی احرام کی ٹوپی ہے، نہ کوئی احرام کی اوڑھنی ہے۔ عورت کا احرام صرف یہ ہے کہ ان کے چہرے پر کپڑا نہ لگنے پائے۔ عورت کا احرام صرف یہ ہے کہ ان کے چہرے پر کوئی کپڑا نہ لگنے پائے، ان کے بال باہر ظاہر نہ ہوں، بس ان کا احرام یہی ہے۔ چاہے وہ جو لباس پہننا چاہے اس کو اجازت ہے، جس طرح کے کپڑے پہنے جو شریعت میں جائز ہیں، سر اپنے روزمرہ کے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ اپنی اوڑھنی احرام کی چادر کی طرح باندھ سکتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب چونکہ دکاندار حضرات مرد کے احرام کے ساتھ خواتین کا احرام کہہ کر بھی کچھ چیزیں دے دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں اب وہ بیچاریاں بڑی بڑی اوڑھنیاں لے کر اس کو لپیٹ کر اس کے دھاگے اور اس کی جو ہے گرہیں باندھتی ہیں، لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورت کے احرام کے نام پر جو اوڑھنیاں اور اسکارف ملتے ہیں ان سے عورت کا احرام خراب ہو رہا ہے، اس لیے کہ پیشانی کے بالوں کا، پیشانی جہاں سے شروع ہوتی ہے، یعنی جہاں سے سر کے بال ختم ہوئے وہاں سے پیشانی شروع، وہاں سے کپڑا نہ لگے عورت کو۔ اب جو اوڑھنیاں عورت کو احرام کے نام پر پہنائی جا رہی ہیں وہ یہاں تک آ رہی، جس کے نتیجے میں ان کی آدھی پیشانی چھپ جاتی ہے، اور 12 گھنٹے تک اگر کسی خاتون کی پیشانی پر کپڑا لگا رہا تو ان کو دم دینا پڑے گا۔ اب بتائیے کہ احرام کے معاملے میں ہم اگر صحیح معلومات حاصل کریں تو یہ ساری پریشانیوں سے آدمی نجات حاصل کر لیتا ہے۔ تو احرام نام ہے پابندیوں کا، احرام نام ہے پابندیوں کا، اور ان پابندیوں میں مرد حضرات پر زیادہ پابندیاں ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ مرد حضرات سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، چپل بھی مرد حضرات ایسی نہ پہنیں کہ جس چپل سے ان کے پیر کا یہ درمیانی ہڈی چھپ جائے۔ یہ درمیانی ہڈی جو ہے اس کا چھپنا احرام کی حالت میں منع ہے، اس لیے وہ 2 پٹی والی چپل حاجی لوگ خرید کر لے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حالت احرام میں اس ہڈی کا چھپانا یہ گناہ ہے، احرام کی پابندیوں کے خلاف ہے۔ خوشبو کا استعمال مرد کے لیے بھی منع ہے، عورت کے لیے بھی منع ہے۔ ناخن اور بال کا کاٹنا مرد کے لیے بھی منع ہے، عورت کے لیے بھی منع ہے۔ چہرے پر کپڑے کا لگنا مرد کے لیے بھی منع ہے، عورت کے لیے بھی منع ہے۔ البتہ سر پر کپڑے کا لگنا مرد کے لیے منع ہے، عورت کے لیے جائز ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بال چھپائے گی تو ظاہر کپڑے کے اندر چھپائے گی۔ ایسے ہی
مخصوص گفتگو جو میاں بیوی کی ہوتی ہے اس طرح کی بات چیت کرنا دونوں کے لیے منع ہے حالت احرام میں۔ جسم کو بہت تیزی کے ساتھ کھجلانا یہ بھی منع ہے۔ خوشبو والا صابن لگا کر غسل کرنا منع ہے۔ عام پانی آپ جسم پر ڈالنا چاہیں اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، بالکل آپ احرام کی چادریں اتار کر غسل کر کے اور پھر دوبارہ دوسری چادریں پہن سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مل مل کر آدمی نہ نہائے اور خوشبو والا صابن استعمال نہ کرے۔ تو یہ احرام کی پابندیاں ہیں۔ خاتون کے لیے کچھ کم ہیں، مردوں کے لیے زیادہ ہیں۔ گھڑی دونوں پہن سکتے ہیں، انگوٹھی اگر لگانے والے ہوں دونوں کے لیے جائز ہے، چشمہ لگانے والے ہوں یہ بھی دونوں کے لیے جائز ہیں۔ بس ایک فرق ہے مرد کے احرام میں کہ وہ احرام کی چادر جب تہبند نیچے کی طرف باندھیں گے تو اس کو کسی چیز سے روکنے کے لیے، احرام کے گرنے سے روکنے کے لیے کسی چیز سے، کسی بیلٹ سے احرام کی چادر کو باندھنا منع ہے۔ ہم لوگوں نے اس چیز کو سمجھا نہیں اور احرام والوں نے، بیچنے والوں نے احرام کی جو چادریں دینی شروع کی اس کے ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں نے احرام کا بیلٹ بھی دینا شروع کیا۔ اب وہ جو احرام کا بیلٹ ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ چونکہ جسم پر سلا ہوا کپڑا نہیں ہے، ضرورت کا سامان رکھنے کے لیے کوئی جیب نہیں ہے، تو وہ جو بیلٹ دیا جاتا ہے وہ بیلٹ اس سامان کی حفاظت کے لیے ہے۔ وہ بیلٹ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنا احرام گرنے سے روک لیں، نہیں۔ بہت سے حاجیوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ اس طرح اپنا احرام لپیٹتے تھے اور اس کے بعد اس کو درمیان میں ایسے کیف متفق اس کو ایسے پھرا دیا اور اوپر سے بیلٹ لگا کر پورے احرام کو اس بیلٹ کے اندر گول گھما کر کے ان لوگوں نے احرام سنبھالنے کی نیت سے بیلٹ لگایا۔ علماء نے اس کو منع فرمایا ہے، احرام سنبھالنے کی نیت سے بیلٹ لگانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ احرام کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ احرام باندھا کیسے جاتا ہے کہ بغیر بیلٹ کے بھی اس کو ضرورت، بغیر بیلٹ کے بھی وہ گرنے نہ پائے۔ تو اس سلسلے میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے اس طرح احرام کی دونوں کنارے ملا لیے، یہ دونوں کنارے احرام کے مل گئے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ایک طرف کر دیا ہے۔ کسی بھی طرف کریں، چاہے اس طرف کریں چاہے اس طرف کریں۔ تھوڑے سے پیر ہم نے پھیلا دیے، پیر تھوڑے سے ہم نے ادھر آ جاتا ہوں، تھوڑے سے پیر ہم نے پھیلا دیے، ساری یہ بچے پیچھے ہٹو، تھوڑے سے پیر ہم نے پھیلائے اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پیٹ کی طرف ہم نے اس کو اندر کی طرف دبایا اور اس کو اوپر سے لے لیا، ایک حصہ لاک ہو گیا ہمارا اس طرح یہ والا، پھر ہم نے یہاں اس کو کھینچا اور یہاں گھما دیا۔ اب یہ ہو گیا احرام، اس طرح اس کو گول گھما دیجئے۔ اب یہ احرام 5 دن تک کھلنے والا نہیں ہے، نہ نماز میں اس کے سطر پر کوئی اثر پڑے گا، اس لیے کہ ہم نے بہت اہتمام سے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ حصہ نماز پڑھیں گے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دوڑیں گے صفا مروہ کے درمیان میں دوڑیں گے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جمرات کے لیے کنکر ماریں گے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، احرام ہمارا کھلنے والا نہیں۔ تو تھوڑا اس کے لیے پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ آدمی خود عمرے کے لیے جانے والے، حج کے لیے جانے والے 10 مرتبہ کوشش کریں۔ ہم نے بعض حجاج کو، خود آپ کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ یہ ہمارے حیدرآباد کے ساتھی ہیں، ان کے والد اور والدہ اس سال ہمارے ساتھ حج میں تھے اور بہت نیک لوگ تھے ماشاءاللہ اور بڑے فکر مند احباب تھے۔ عرفات کے میدان میں بڑا ان لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، علماء کی بڑی قدر کرتے تھے۔ میں اور مولانا ادریس صاحب تھے، بہت قدر ہم لوگوں کی کرتے تھے، اللہ ان کو نوازے۔ تو اس طرح سے احرام جو ہے پہننے کی عادت ڈالے۔ ہم نے 2-3 مرتبہ کسی کو بتایا تو الحمدللہ پریکٹس کے ساتھ ان لوگ مضبوط ہو گئے۔ دیکھیے کتنا آسان ہے، کسی کی ضرورت نہیں، ہر آدمی اپنا احرام خود پہن سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر پریکٹس کے بغیر آئے، ہم مدینے سے چلے تھے عمرے کے لیے، تو مدینے سے نکلے ہم ابیار علی پر آئے ذوالحلیفہ میں، وہاں احرام کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی۔ وضو خانے سے جب میں آ رہا تھا تو پڑوسی ملک کے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ ایسے آ رہے ہیں بالکل، تو میرے ساتھ تھے ریاض بھائی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ عمرہ نہیں کر پائیں گے، گریں گے، تھوڑا آپ ان کا احرام سیٹ کر دیجیے۔ میں نے کہا چچا احرام بنے بہت زبردست ہے۔ میں نے کہا نماز کیسے پڑھو گے؟ اتنا ٹائٹ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا کہ وہ تھوڑی سی پریکٹس اگر ہم کر لیں، دیکھ لیجئے اس طرح تھوڑا پیر پھیلا لیں،
عام لنگی کی طرح نہ بنے. عام لنگی اور اس میں یہی فرق ہے کہ تھوڑا سا نیچے سے ہم نے پیر پھیلایا, یہاں ہم نے اس کو دبا دیا, یہ بہت اہم ہے. یہاں ہم نے دبا دیا اس کو اور پھر یہاں سے اس کو گھما دیا. اب وہ آپ جتنا ٹائٹ کرنا چاہیں اتنا ٹائٹ کر لیں. اب اس کے بعد آپ نے اس کو گھما کر گول جب ہم نے اس کو کر لیا تو پورا احرام ہمارا پابندی سے ہو گیا. اوپر کی چادر میری چونکہ ملی نہیں تھی, اس آپ نے لائے ماشاء اللہ, یہ تو پورا حج کروا رہے ہیں مصطفیٰ بھائی, لائیے پھر اس کو. تو یہ ہے احرام حج کا پہلا فرض. جیسے ہی ہم نے احرام کی چادریں لپیٹی, زبان سے نیت کر لی. اب نیت کیا کریں گے؟ دل سے نیت کر لی, زبان سے تلبیہ پڑھ لیا, 3 چیزیں. ٹھیک ہے, یہ مجھے پسند نہیں ہے. یہ ٹرکی جو ہے نا, یہ میرے لیے نیچے رکھ دو, میرے لیے یہ بڑا آزمائشی ہے. پہلا ایک تو موسم گرما اور اس میں وہ احرام, اور نئے حضرات بیچاروں کو دکاندار یہی چپکا دیتے ہیں, بھائی یہ زبردست ہے. نہیں, یہی ہوا نا. یہ نیچے کی چادر ہم نے پہن لی, اوپر کی جو چادر ہوتی ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ طواف کرتے ہوئے صرف وہ طواف جس کے بعد سعی کرنا ہے, وہ طواف جس کے بعد سعی کرنا ہے, اس طواف میں احرام کی چادر کو ایسے ڈالا جاتا ہے, دانا موڑا کھلا رہے گا. اس کے علاوہ نارمل حالات میں احرام ہمیشہ کندھے کے اوپر ہونا چاہیے. لوگوں کو صفا مروہ میں دوڑتے ہوئے دیکھو تو موڑا کھلے گا کھلا ہے, یہ غلط ہے. صرف طواف میں جس کے بعد سعی کرنی ہو, یعنی عمرے کی سعی, عمرے کا طواف, بس اس میں ہم لوگوں کو یہ کھولنا ہے. اس کے علاوہ مونڈا احرام کی حالت میں کبھی بھی نہیں کھولا جاتا. نماز دوران طواف اگر نماز کا وقت بھی ہو گیا تو فوراً اس کو نکال کر ایسے ڈال لیں گے اور ڈال کر نماز پڑھیں گے, اور نماز کے بعد پھر دوبارہ چادر بدل لی جائے گی. احرام صرف طواف کے علاوہ, طواف کے وقت ہی مونڈا کھولا جائے گا, اس کے علاوہ احرام اس طرح رہے گا. بہت سے احباب ناف کے نیچے احرام باندھ دیتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. نماز میں سطر کا چھپانا فرض ہے, طواف کے اندر بھی سطر کا چھپانا فرض ہے, ہر حال میں چھپانا فرض ہے. تو احرام والے تھوڑا اس کا خیال کریں کہ ہمارا احرام پھسل کر نیچے نہ چلا جائے, گیا تو فوراً اس کو اوپر اٹھا لیا جائے تاکہ ناف ہماری محفوظ رہے اور سطر ہمارا بچا ہوا رہے. باقی احرام کی حالت میں پیٹ نظر آئے مرد حضرات کا, اس سے کوئی پریشانی کی بات نہیں, نماز بھی ہو سکتی ہے. پورے حج کے 3 دن کم سے کم احرام میں رہنا پڑتا ہے, اس لیے احرام کے معاملے میں اہتمام کے ساتھ پریکٹس کیے جائے اور سیکھا جائے. سیکھ کر پھر ان اعمال کو کرنے سے آدمی کا حج اور عمرہ صحیح ہو جاتا ہے, درست ہو جاتا ہے. سمجھ میں تو آ گیا احرام کسے کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں حج کا جو دوسرا فرض ہے وہ ہے طواف, وہ ہے وقوف عرفات. وقوف عرفات پر جانے سے پہلے میں آپ کو 2-3 چیزیں حج سے متعلق بتا دیتا ہوں تاکہ مجلس ہماری کامیاب رہے اور ساری چیزیں آ ہی جائیں. اوپر سے سامان رکھنے کی نیت سے, بس میں بھی لگاتا ہوں لیکن نیت یہ ہوتی ہے کہ میں لیکن اس بیلٹ کے لگانے میں بھی یہ شرط ہے کہ بیلٹ کھولیں تو احرام نہ گرے. بیلٹ اگر ہم نے کھولا تو احرام نیچے نہ گرنے پائے, اس شرط کے ساتھ بیلٹ لگا سکتے ہیں سامان کی حفاظت کے لیے. تو یہ چیزیں ہم نے احرام سمجھ لیا. حج اور عمرے دونوں کے لیے ایک ہی طرح کا احرام ہوتا ہے, حج اور عمرہ دونوں کے لیے ایک ہی طرح کا احرام ہوتا ہے. البتہ حج اور عمرے میں چھوٹا سا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ حج سال میں صرف 5 دن ہو سکتا ہے ذی الحج کے مہینے میں, عمرہ پورے سال میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے. عمرے کے لیے کوئی دن کی قید نہیں. البتہ حج کے جو 5 دن ہیں ان 5 دنوں میں عمرہ کرنا منع ہے. حج کے جو 5 دن ہیں ان 5 دنوں میں عمرہ کرنا جائز نہیں ہے. وہ 5 دن حج کے لیے خاص ہیں. اس لیے عمرے والے بھی اور حج والے بھی 2-3 چیزیں ذہن میں ضرور رکھیں کہ عمرے کے لیے جاتے ہوں, حج کے لیے جاتے ہوں تو احرام کا معاملہ صاف کر لیں, تلبیہ زبان پر چڑھا لیں اور نیت ہماری درست کر لیں. یہاں سے ہم کو لے جایا جائے گا, جدہ اتاریں گے, جدہ سے ہم مکۃ المکرمہ پہنچیں گے. مکۃ المکرمہ میں جانے, اچھا ایک چیز اور ہے, احرام کی جو پابندیاں شروع ہوتی ہیں وہ میقات سے احرام پہننا ضروری ہوتا ہے. میقات کیا چیز ہے؟ میقات ایک حد کا نام ہے, ایک باؤنڈری کا نام ہے. کعبۃ اللہ کے اطراف میں 2 باؤنڈریاں ہیں.
ایک باؤنڈری جو ہوتی ہے وہ حدود حرم والی باؤنڈری ہے، ایک باؤنڈری جو ہوتی ہے وہ ہل والی باؤنڈری ہے، اور ایک یعنی پہلی دائرے کے اندر ہم جو رہتے ہیں وہ حرم والے، حدود حرم والے، دوسری دائرے کے اندر جو لوگ ہوں گے وہ ہل والے، اور ان دوسری لائن کے باہر جو دنیا کے لوگ ہیں وہ آفاقی لوگ ہیں۔ تو جو دوسری باؤنڈری ہے حرم کی وہ میقات والی باؤنڈری ہے۔ ہمارا چونکہ ہندوستان یہ مغربی سمت آتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے لیے جو میقات ہے، پانی کے جہاز سے جب ہندوستان کے حجاج جایا کرتے تھے تو یلملم ایک جگہ پڑتی تھی جدہ سے کچھ میل پہلے، وہ ہماری میقات تسلیم کی جاتی تھی۔ لیکن اب چونکہ ہم ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں تو ہمارا جو محاذات ہے وہ طائف سے آنے والا، ریاض سے جو راستہ آتا ہے، قرن المنازل جس کو کہتے ہیں، اور السیل الکبیر جو علاقے کا نام ہے، قرن المنازل جو میقات ہے وہ اس وقت ہندوستانیوں کی میقات ہے۔ اب ہماری میقات یلملم نہیں رہی، چونکہ اب ہم ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں تو ہماری میقات اب قرن المنازل اور السیل الکبیر ہے۔ تو میقات کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہم کو احرام پہننا ہوگا۔ اب اس سے متعلق بہت سے مسائل ہیں کہ یہاں سے کوئی اپنے ملاقات کرنے کی نیت سے جدہ چلے گئے، جدہ میقات کے اندر ہے، اب یہاں سے نیت ہے ان کی جدہ جانے کی، تو جدہ جانے کے بعد اب وہ وہاں سے عمرے کے لیے جانا چاہیں تو وہ احرام کہاں پہنیں گے، چونکہ وہ تو میقات کراس کر کے اندر داخل ہو گئے۔ تو اب ان کی نیت پر فیصلہ ہوگا کہ ان کا یہاں سے سفر کے ارادے میں اصل جو چیز تھی وہ اپنے بچوں سے ملاقات تھی یا عمرہ کرنا تھا۔ اگر ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں ملاقات کے لیے جا رہا تو وہ جدہ سے احرام پہن کر چلے جائیں گے، اور اگر نہیں ان کے ذہن میں تھا کہ مجھے ملاقات کے فوراً بعد عمرہ بھی کرنا ہے تو ان کو دوبارہ قرن المنازل جانا پڑے گا، وہاں سے احرام پہن کر ان کو دوبارہ حج اور عمرے کے لیے آنا ہوگا۔ عمرے میں صرف 4 کام ہوتے ہیں۔ پہلا کام احرام ہو گیا بہت آسانی سے، دوسرا کام کعبۃ اللہ کے 7 چکر، تیسرا کام صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر، چوتھا کام سر کے اپنے بال حلق کروا کر، جیسے ہی ہم نے سر کے بال حلق کروا دیے احرام کی جتنی پابندیاں تھیں وہ ساری ختم ہو گئی۔ چادر ابھی جسم پر ہے لیکن پابندیاں ختم ہو گئیں جیسے ہی ہم نے حلق کروایا۔ اس لیے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ احرام کی چادریں بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور سر پر ٹوپی بھی لگائے ہوتے ہیں۔ نئے لوگ جاتے ہیں تو الجھ جاتے ہیں کہ بھئی احرام میں ٹوپی لگا لیے سر پہ، تو تھوڑا ہم اپنے اندر رہیں، کوئی آگے والا کیا کرتا ہے اس سے ہمیں واسطہ نہیں، چونکہ اس کی حقیقت کا ہمیں پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس نے حلق کروا لیا ہو اور اس کے بعد وہ احرام سے نکل گیا ہو۔ تو یہ 4 کام عمرے میں ہوتے ہیں۔ حج میں جو ہوتے ہیں وہ 3 بڑے کام ہیں اور 6 واجب کام ہیں۔ 6 واجبات حج کے، یہ زبانی تو سنا ہی دیتا ہوں۔ پہلا جو واجب ہے حج کے اندر، یہ پورے واجبات ہمیں مینا جانے کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ مان لیجئے کہ ہم لوگ آفاقی ہیں، باہر سے ہم آئے ہیں، باہر سے جب ہم آئے ہیں تو ہمیں عمرے ہی کی نیت سے جانا ہے، یہاں سے حج کی نیت سے نہیں جا سکتے، کیونکہ ہمارا سفر جو ہوتا ہے حج، مان لیجئے کہ اگلے مہینے اگر حج آ رہا ہو تو ہمیں 20 دن پہلے یہاں سے لے جایا جاتا ہے، 25 دن پہلے لے جایا جاتا ہے۔ اگر یہیں سے ہم نے حج کی نیت کی ہو تو ہم اپنا احرام نہیں اتار سکتے حج تک۔ اس لیے طریقہ کیا ہے، یہاں سے ہم عمرے کی نیت سے جاتے ہیں، وہاں جائیں گے 2-3 گھنٹے میں عمرہ پورا ہو جائے گا، اور عمرے سے فارغ ہو کر ہم احرام اتار کر اپنے نارمل کپڑوں میں آئیں گے۔ اس کے بعد اب ہم حج کا انتظار کریں گے، درمیان میں کتنے عمرے ہم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ایام حج آنے کے بعد اب حج کی تیاری ہوتی ہے، تو اب جو مینا کے لیے ہم جاتے ہیں، مینا ہم پہنچیں گے صبح 8 تاریخ کی صبح فجر کے بعد، کبھی 7 کی شام کو لے جاتے ہیں۔ 8 تاریخ کا دن ہم کو مینا میں گزارنا ہے 5 نمازیں۔ 9 تاریخ کی فجر کے بعد ہم کو عرفات کو لے جایا جائے گا۔ عرفات کے اندر چونکہ ایک فرض ہمارا یہ ہے کہ تھوڑی دیر کم از کم وہاں ہونا ضروری ہے، اور مغرب تک رہنا یہ فرض واجب ہے۔ اس کے بعد ہمیں لے جایا جائے گا مزدلفہ۔ مزدلفہ میں ہمارا جو رات کا قیام ہے یہ بھی واجب ہے۔
فجر کے بعد مزدلفہ میں کچھ دیر ہم کو سورج نکلنے تک کا انتظار کر کے کھڑے ہو کر دعا مانگنا یہ واجب ہے، اور اس کے بعد سیدھے وہاں سے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے لے جایا جائے گا، جائیں گے ہم تو کنکریاں مارنے والا جو عمل ہے یہ واجب ہے، کنکریاں مارنے کے بعد ہم قربانی کریں گے یہ واجب ہے، اور قربانی کے بعد ہم حلق کروا کر اپنا احرام اتاریں گے یہ واجب ہے۔ اب اس کے بعد ایک واجب ہمارا رہ جاتا ہے جو آخری میں مکہ چھوڑتے ہوئے ہمارے اوپر ہوتا ہے، وہ ہے طواف وداع، کہ ہم باہر سے آئے، اللہ تیرے گھر کا ہم نے حج کیا، اب ہم یہاں سے اپنے وطن جا رہے ہیں یا مدینہ جا رہے ہیں، دوبارہ مکہ ہم اب اس سفر میں تو نہیں آئیں گے، بعد میں اللہ بلائے تو بلائے، لیکن اب چونکہ ہمارے اس سفر کا یہ آخری موقع ہے تو کعبۃ اللہ کا طواف کر کے اس طواف کو طواف وداع کہتے ہیں، یہ صرف حج میں ہے۔ اب لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی یہ چل رہی ہے کہ طواف وداع عمرہ کرنے والے بھی شروع کر دیے، عمرے کے لیے جانے والے احباب بھی طواف وداع کر رہے ہیں، جو کہ ایک دین میں اضافہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حاجیوں کے لیے طواف وداع رکھا، اور وہ بھی وہ حاجی جو دوسری سرکل سے باہر رہتے ہیں، آفاقی ہیں، میقات سے باہر رہنے والے جو حاجی ہیں، جب وہ آئیں گے اور واپس جائیں گے تو جانے سے پہلے طواف وداع کریں، یہ واجب ہے۔ لیکن عمرے پہ آنے والے کے لیے طواف وداع کا کوئی کانسیپٹ، کوئی تصور اسلام نے نہیں دیا، لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ عمرہ کرنے والوں کو بھی طواف وداع، ہاں آخری وقت ہے، نکلنا ہے مکے سے، کعبۃ اللہ کو دیکھیں گے، کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے، اس نیت سے تو یہ ہو سکتا ہے، باقی یہ کہ یہ بھی عمرے کے ساتھ جڑا ہوا ایک واجب عمل ہے، اس نیت سے طواف وداع نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ 6 واجبات اسلام حج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مزدلفہ، جمرات، آپ کی قربانی، حلق اور صفا مروہ کی سعی۔ میں نے ایک چیز ذہن سے نکل گئی، طواف زیارت کے بعد صفا مروہ کی جو سعی ہوتی ہے یہ واجب ہے، اور آخری واجب جو ہمارا ہے وہ طواف وداع ہے، وہ آخری میں مکے سے نہیں۔ بس حج ان 5 چیزوں کا، ان 5 دنوں کی عبادت کا نام ہے، جن میں سے 3 فرض ہیں اور 5 واجبات ان 3 دنوں سے متعلق ہیں۔ ایک واجب بالکل آخری سفر سے نکلتے ہوئے ہوتا ہے، آسان عبادت ہے، بس آدمی ارادہ اور عزم کرے اور ان فضیلتوں کو لینے کی فکر کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ایک ایسی مقناطیسی طاقت رکھتا ہے کہ اس کی طرف پیٹ کرنے والوں کو وہ اپنی طرف نہیں کھینچتا، چہرہ کر کے، قبلہ کر کے اس کی طرف آنا چاہنے والا جو آنا چاہتا ہے، کعبۃ اللہ کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی کہ وہ اس کو کھینچتا ہے۔ اس لیے جو سچی تڑپ لے کر، سچی فکر لے کر اللہ کے دربار میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور فکر میں رہتے ہیں کہ کسی موقع سے اللہ ہمیں بلائے، تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو موقع دیتا ہے، اور جن کو پرواہ نہیں ہوتی جب بلایا جائے گا، دیکھا جائے گا، تو ایسے لوگوں کو اللہ موت تک نہیں بلاتا، اس لیے کہ قبلہ پھرا ہوا ہے، جب تک قبلہ سیدھا نہیں ہوگا اللہ کا کعبہ بھی اس کو کھینچے گا نہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، اے لوگو حج اور عمرہ کرتے رہو، بار بار کرتے رہو، اس سے تمہارے لیے 2 فائدے ہیں۔ فإنها حضور نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرتے رہو، اس سے تمہارا نفاق بھی مرے گا اور تمہارا فقر و فاقہ بھی مرے گا، تمہیں مالداری نصیب ہوگی، اللہ عزتوں سے مال سے نوازے گا۔ اسی لیے حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو ہم ایک طرف کا کام کرتے ہیں، دعا لیتے ہیں، اس کو دعا دیتے نہیں، جبکہ حدیث میں یہ ہے کہ حاجی جب حج کر کے آئے تو اس سے مغفرت کی دعا کروا لو اور اس کو بھی ایک دعا دو۔ ہم صرف لیتے ہیں، دیتے نہیں۔ لیتے کیا ہیں؟ مغفرت کی دعا۔ اب حاجی صاحب گلے ملے، نہ وہ گلا چھوڑنے کو تیار، نہ حاجی صاحب گلا چھوڑنے کو تیار، حاجی صاحب کیا مانگ رہے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم، وہ خوش ہو رہا ہے کہ ہم میرے کو دعا دے رہے ہیں، حاجی صاحب کیا دعائیں دے رہے ہیں، اس کو منہ میں دعا دے رہے ہیں۔ تو بھائی یہ چیزیں نہیں، مغفرت کی دعا، بس یغفر اللہ لنا ولکم۔ ہاں واقعی کوئی دعا دینے والا ہے، یقین ہے کہ بھائی یہ بہت سی دعائیں دے، لگ جائیے اس کے سینے سے، کوئی حرج نہیں، لیکن ہر غیرہ پکڑ کے اپنے اوپر ڈال رہا اور ہم ہرے کے اوپر پڑھ رہے، وہ بیچارہ بھی تو سوچیں گا کہ کتنی دعا دوں میں، اپنے لیے اتنی نہیں مانگ لیا آج تک۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو حاجی سے مغفرت کی دعا کی درخواست، دوسری چیز حاجی کو دعا دینا ہے۔ کیا دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر کو قبول فرمائے، حج کو مبرور بنائے،
سعی کو مشکور بنائے اور جتنے گناہ تھے وہ سارے بخش دیے جائیں تمہارے۔ اور اس کے بعد یہ بولنا ہے کہ جو خرچ تمہارا اس سفر میں آیا ہے اللہ تم کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ یہ نہیں بولتے ہم، حاجی صاحب بیچارے قرض خرچ کر کے آئے، حج کر کے بہت خرچ کیا، آنے کے بعد سوچ رہے ہیں کہ سورسز کہاں سے آئیں گے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا دعا دو، حاجیوں کو دعا دو کہ اللہ جو تمہارا خرچ ہوا ہے اس سے زیادہ اللہ تم کو نصیب فرمائے۔ تو یہ حج سے آنے والوں کے لیے چیزیں ہیں۔ یہ موضوع میرا بہت پسندیدہ موضوع ہے، اس پر میں بہت زیادہ بولتا ہوں، اب چونکہ وقت بھی کافی ہو گیا۔ انشاءاللہ مناسک حج پر، ابھی چونکہ آج صرف احرام ہوا ہے، مناسک حج پر انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو ہوگی۔ جب یہ موضوع ہم نے چھیڑ ہی دیا ہے تو اس کو پورا ہی کر لیں گے۔ مناسک حج پر انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو ہوگی۔ آپ حضرات کے ذہن میں کچھ سوالات اس سے متعلق، حج سے متعلق، احرام سے متعلق ہوں تو اس کو نوٹ کر لیں، جمع کریں، پوچھیں مجھ سے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ اس کا جواب اگر مجھ سے ہو سکا تو میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی مقبول حاضری نصیب فرمائے، بار بار اللہ اپنے گھر کے چکر لگانے والوں میں ہمارا نام شامل فرمائے، صحت تندرستی عافیت کے ساتھ اللہ ہم سب کو بیت اللہ کا دیدار بار بار قبولیت اور مقبولیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی صاحب، آج کافی دیر ہو گئی۔